محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہوتا ہے، کبھی بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا۔ اور اس کی وضاحت وہ اپنے خطبوں میں، اقتباسات میں، اپنی اخبارات میں، اپنے میڈیا میں بارہا دے چکے ہیں، ادلہ موجود ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جب وہ یہ بولتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت پہ ایمان لاتے ہیں تو لوگوں مسلمانوں کا رب وحدہ لا شریک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ مگر مرزائیوں کا جو رب ہے وہ جب لفظ اللہ بولیں تو پھر ان کا کوئی خاص ہی رب ہے کہ جس کے تیندوے کی طرح کائنات میں بے شمار جو ہیں وہ ہاتھ پاؤں ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، اور قادیانیوں کے رب کا پانی تناسل ہے، وہ باقاعدہ جیسے مرد اور عورت کا جمع ہوتا ہے وہ کرتا ہے، اور مرزے کو بیوی کے مقام پہ لے آتا ہے، پھر اس سے جو ہے مباشرت کرتا ہے، پھر وہ اس مرزا نامی بیوی کو حاملہ کر دیتا ہے، اور پھر اس سے باتیں کرتا ہے۔ اور یہ مرزا رب کے پانی سے ہے، اور مرزائیوں کے رب کا باقاعدہ پانی تناسل ہے، انت من مائنا، اور پھر یہ بے منزلت اطفال للہ ہو جاتا ہے، اور پھر رب اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کی باتوں پہ سیاہی سے سرخ سیاہیوں سے سائن کرتا ہے۔ اور مرزائی جب کہتے ہیں اللہ تو وہ ہمارا وحدہ لا شریک رب مراد نہیں ہے، بلکہ پھر مرزا خود اللہ کے مقام پہ ہو جاتا ہے، اور یہ خود رب بن جاتا ہے، رب میں حلول کر جاتا ہے، رب اس میں حلول کر جاتا ہے، اور پھر وہی رب قادیان میں اتر جاتا ہے، اور قادیان کا یہ مرزا اللہ کا عرش بھی بن جاتا ہے۔ اتنی ساری چیزیں اختلافات ہیں بنیادی اللہ رب العزت کے بارے میں مسلمانوں کے اور مرزائیوں کے۔ اور اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن ایک ہے، دھوکہ نہ کھائیے، سٹڈی کیجئے، پڑھیے، علماء سے رابطہ رکھیے، سیاست دانوں کو جن کو ووٹ دیے ہیں، ہماری ہوم ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ لکھنے والے، اور یہ جتنی بھی ایجنسیز ہیں یہ جہاں آگے بات پہنچاتی ہیں، ان چیزوں کو بھی پڑھیں۔ جب وہ لفظ قرآن بولتے ہیں تو صرف ٹائٹل یوز ہوا ہے، وہ قرآن مجید کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ختم ہو چکا ہے، یہ اٹھ چکا ہے، اب وہ محمدی قرآن دنیا میں نہیں ہے۔ قرآن سے ان کی مراد وہ عبارتیں ہیں جو مرزا نے بولی ہیں، 20 پاروں کے برابر ہے، اس کی آیات اور احکام ہیں، اور اس کا نام الکتاب المبین ہے۔ لہٰذا جب قرآن بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ان سے ان کی مراد اپنے مرزا کے حفوات ہوتے ہیں۔ اور تمام امت مسلمہ احادیث طیبہ کو پڑھتی ہے، پڑھاتی ہے، مدارس میں، مساجد میں، اور اسے وحی مانتی ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کا درجہ دیتی ہے۔ لیکن جب مرزائی حدیث کی بات کرے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مداری کی پٹاری سمجھتے ہیں۔ مداری سمجھتے ہو؟ سانپ اور نیولے کو بٹھاتا ہے، ڈگڈگی بجاتا ہے، ترڑ بڑے بڑے کی آوازیں آتی ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور کہتا ہے سانپ اور نیولا لڑے گا، جھوٹا جھوٹ بولتا ہے، سانپ اور نیولا نہیں لڑتا، ذہن بدل کے لوگوں کو دوا دارو بیچ کے، پیسے ان کی جیبوں سے نکال کے، مسمریز کر کے، ہپناٹائز کر کے، ان کو اپنی جو ہے رو میں بہا کے سامان بیچ کے چلتا بنتا ہے۔ کیا معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آئے تھے؟ نہیں، ان کی احادیث کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اور الحمدللہ امت مسلمہ نے اپنایا ہے۔ دوسری طرف ان ظالموں کے یہ جملے ہیں، ہم صرف ان حدیثوں کو مانتے ہیں جو قرآن کے موافق ہیں، قرآن سے موافق ان کے اس مرزائی الکتاب المبین کے، اور جو موافقت نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو یہ ظالم کہتے ہیں کہ ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کیسے ان کو کلیم کرنے پہ مسلمان مانا جائے؟ اور پھر اصحاب رسول کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے مرزا کو حالت ایمان میں دیکھا اور اسی حالت میں فوت ہوا۔ لہٰذا جب دھوکہ دے جی ہم صحابہ کو مانتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے اہل بیت کے حوالے سے ان کی حفوات ناقابل یقین، اور زبان زیب نہیں دیتی کہ بیان کروں۔ ظالم لکھتا ہے
کہ میں اپنے گریبان میں ہزاروں حسین لیے پھرتا ہوں، اور میں نے سیدہ فاطمہ جن کے وجود کو نیلی چھت نے نہیں دیکھا تھا، وہ کہتا ہے کہ کشفی حالت میں نے ان کی ران پہ سر رکھا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ تو یہاں سے پیدا ہوا ہے۔ حضرات اس طرح کی باتیں اور جملے، اور خصوصاً حضرات انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ان کا رویہ، ان کا عقیدہ مکمل کفریہ ہے۔ آئین پاکستان نے اتنی لمبی چوڑی بحثوں کے بعد پاکستانی پارلیمنٹ نے، علماء نے، حکمرانوں نے ایسے ہی نہیں ان کو کافر قرار دے دیا تھا۔ وجہ تھی کہ ایک نبی کے بارے میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ظالم کہتا ہے کہ تینوں نانیاں نسل در نسل اور تینوں دادیاں پشت در پشت دونوں طرف سے زانیاں تھیں، کسبی عورتیں تھیں، کوٹھے والی تھیں، اور ان کی والدہ یوسف ترخان اور نجار کے ساتھ گھوم پھر کے آوارگی کرتی رہی۔ جب 7 مہینے کا حمل ہو گیا تو پھر نکاح جڑ دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوئے۔ اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی فطرت اور سوچ اور نیچر کے اندر زنا تھا، اور معاذ اللہ وہ کنجریوں سے تیل ملواتے تھے اور ان کی قربتیں رکھتے تھے۔ جس شخص کا اس طرح کا عقیدہ ہو، آپ کیا سمجھیں گے کہ اس کے اسلام کی بات کی جائے اور اس کو کلیم کرنے پہ اس کو تحفظات اور سہولتیں وہ مہیا کی جائیں، اور اسے کہیں پاکستان میں کلیدی عہدہ دے کے اس میں بٹھا کر کے امت مسلمہ کے جو ہے عقیدے پہ شب خون مروائے جائیں؟ قطعاً نہیں۔ اپنے آپ کو جگائے رکھنا، اور خصوصی طور پہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ جناب یہ ریت آپ نے خود ڈالی تھی۔ جتنے بھی علماء ہیں اہل السنہ والجماعہ کے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں جب کھڑے ہوئے، تقریباً 50 قسم کی گالیاں ہیں جو اس جھوٹے نبی نے دی ہے۔ نبی کبھی گالی نہیں دیتے، ان کی زبان پہ بدگوئی نہیں ہوتی اور غلط جملے نہیں ہوتے۔ اتنے برے جملے ہیں کہ مسجد کے ماحول میں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ لوگوں، علماء تو لڑے تھے، بحث مباحثے ہوئے تھے، عوام کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ ظالم لکھتا ہے کہ جو مجھے وقت کا نبی نہیں مانتے اور خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ سب کے سب جتنے ہیں حرامی ہیں، سور اور خنزیر کی اولاد ہیں، اور ان کی عورتیں کنجریاں ہیں۔ حضرات اس طرح کے انسان، اس طرح کے عقیدے، اس طرح کی سوچ کے پیچھے لگ گئے۔ اگر کوئی حکمران، کوئی سیاستدان ہماری افواج میں سے یا سپاہ میں سے یا عامت الناس میں سے اگر کلمے کی بنیاد پہ بلنے والے ملک میں پھر ان کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے، تو کمزوری ہماری بھی ہے اور کمزوری اس کی بھی ہے۔ ہم اس تک جو ہے وہ صحیح اپنی قربت اسے نہیں دے پائے، حقیقت کو سمجھا نہیں پائے، آئینہ دکھا نہیں پائے، اور سانپ کے نقش و نگار پہ جو مر گیا ہے اسے اندر کا زہر پیش نہیں کر سکے۔ اور اس کی بھی غلطی ہے کہ اس نے صحیح معنوں میں حقائق کو سمجھا نہیں، بیان نہیں کیا ہے، اور غلط لوگوں کے لیے جو دنیا کے ایمان سے بھی کھیلیں، عقیدے سے بھی کھیلیں، دنیا سے بھی کھیلیں، قبر اور آخرت سے بھی کھیلیں، ان لوگوں کے لیے نرم گوشے رکھ کے اور پھر اونچے اور کلیدی عہدوں پہ ان کو لے جانے کے لیے تحفظات دے۔ وہ لفظی اعتبار سے ہو، وہ جملوں میں ہو، وہ اوتھ کی بنیاد پہ ہو، وہ حلف نامے کی بیس پہ ہو، یا وہ کسی بھی پہلو میں نرمی سے ہو۔ حضرات یہ نہیں چلے گا۔ الحمدللہ امت مسلمہ زندہ ہے، امت مسلمہ جاگ رہی ہے، چور دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور الحمدللہ سب کو خبر ہو گئی ہے۔ مجھ سے پہلے بڑی خوبصورت باتیں ہوئیں، لیکن ذہن نشین کروا دوں کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم کے جملے نے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے اس پہلے جملے نے ان تمام چور دروازوں کو بند کر دیا ہے جو سلسلہ نسب، جو شجرے یا سید زادے یا خانوادہ نبوت یا پھر اہل بیت یا آل اطہار کے نام کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کسی شکل میں بھی بدلنے کی ادنا سی کوشش، الحمدللہ دروازے بند کر دیے ہیں۔ اور میرے مسلک کو رب نے یہ میزہ دیا ہے، انہوں نے بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد کسی شخص کو بیچ میں نہیں آنے دیا۔ ولیکن رسول اللہ
اور دوسرا چور دروازہ جو بنتا تھا کہ امتی پڑھ کے علم حاصل کر کے مراحل طے کر کے مجتہد بن کے عالم نبیل بن کے فاضل مجتہد بن کے اگر اللہ اسے عزت اور آبرو دے دے لوگ اس کے پیچھے چلیں، وہ کرسی نبوت پہ بیٹھ کے نبوت اور رسالت والے فیصلے نہیں کر سکتا، اسے بھی رجوع کرنا ہوگا کتاب و سنت کی طرف۔ کیوں؟ دنیا نے کہا تھا کتاب و سنت عربی میں ہے، مشکل ہے، عربی میں ہے مشکل ہے۔ ہم نے کہا پھر کہنے لگے جناب مجبوری ہے، علماء سے پوچھ کے تقلید کی جائے گی۔ جب ہم نے علماء کی کتابیں پڑھی، ائمہ کی کتابیں پڑھی، ہم نے پوچھا وہ ڈومیسٹک لینگویج میں ہے، کہنے لگے نہیں وہ بھی عربی میں ہے۔ تو ہم نے کہا جناب اگر کتاب و سنت عربی میں ہے اور مشکل ہے، اس وجہ سے اتباع سے جایا جا رہا تھا اور تقلید کا رستہ اپنایا جا رہا تھا، تو جب وہ کتابیں بھی عربی میں ہیں تو کیوں نہ کتاب و سنت کی عربی جو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ مہربان رب کی زبان ہے، اور دنیا میں سب سے آسان زبان تو مادری ہوتی ہے، ماں جی کی زبان ہوتی ہے، تو پھر کتاب و سنت کو پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیوں نہ کی جائے، اتباع کیوں نہ کی جائے، اور ختم نبوت کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کیوں نہ کیا جائے۔ اور تیسرا جو چور دروازہ تھا وہ بھی اس آیت نے مکمل بند کر دیا، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کوئی مسئلہ جس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نہیں ہوگی وہ لیا نہیں جائے گا، جس پہ ہوگی اسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ ختم نبوت کو الحمدللہ لے کے دکھایا۔ دیکھیے رفع الیدین، میرے محبوب کی مہر لگ گئی، حدیث پاک کی ہر کتاب میں ہر صحابی کی شہادت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ او الی شہمۃ اذنیہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کی ختم نبوت والی مہر جب سے لگی ہے ساری دنیا نے کہا چھوڑ دو، مگر الحمدللہ یہ چھوڑا نہیں گیا کیونکہ ختم نبوت کی مہر کی قدر ہے۔ اور جس پہ مہر نبوت نہیں لگی، نماز کی نیت ہے دل سے کی جاتی ہے، زبانی اقرار نام میں ایک مسئلہ ہے، آدھی سے زیادہ دنیا کرتی ہے، مگر الحمدللہ پوری دنیا میں یہ میسج پہنچ چکا ہے کہ لوگوں جس کام پہ محبوب کی ختم نبوت کی مہر نہیں ہے، جتنا مرضی عظیم کام ہو وہ نہیں کیا جائے گا، چھوڑا جائے گا۔ لوگوں علی حاضل قیاس الحمدللہ امت مسلمہ متحد ہے، متفق ہے، لہٰذا کوئی اسے معمولی نہ جانے، مت کوئی سمجھے کہ سو گئے ہیں، یہ پہرے دار زندہ ہیں، یہ دربان جاگ رہے ہیں۔ الحمدللہ العلماء ورثۃ الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وارثین، یہ جانشین، جب تک ان کی جان میں جان ہے اور سانس چل رہی ہے، انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تلک اس عقیدے پہ آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ ہم مختلف ہتھ کنڈوں سے یا چھپے ہوئے مخفی رستوں سے ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ہم نوائی میں لے آئیں گے تو وہ اپنی خام خیالی کو نکال دے۔ بہتر ہے کہ آئین پاکستان کا، کتاب و سنت کا، اجماع امت کا، احادیث طیبہ کا، قیاس کرین کا، تاریخ اور ہسٹری کا، ان سب کا لحاظ رکھا جائے اور اتنی امت مسلمہ اور مسلمانان پاکستان کے جذبات سے کھیلا نہ جائے۔ اسی کے اندر ملک کی بقا، خیر اور عافیت ہے، اور جو منہ زور بننا چاہ رہا ہے اسے لگام دی جائے، نہیں تو انشاءاللہ پھر یہ لوگ لگام دینا جانتے ہیں۔ ہم معاملات ہاتھ میں نہیں لیا کرتے، قانون اور قاعدے کے تحت رہ کے جس طریقے سے آئین پاکستان میں کفر کو واضح کیا تھا، اسی طریقے سے کسی بھی پارلیمنٹ کے اجتماعی بھول ہوئی ہو یا جان بوجھ کے کیا ہو، ہم اس کے اوپر شدید مذمت کرتے ہوئے اپنا فیصلہ دنیا کو سناتے ہیں اور احباب ارباب اختیار تک پہنچاتے ہیں۔ ذرا جاگیے، ہوش کے ناخن لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عقیدے کو ختم کرتے ہوئے آپ اس دنیا سے ختم نہ ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔